الدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان آصف حمید اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے 2 آیتوں میں پڑھا تھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بس کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. ڈاکٹر صاحب، یہ تو تھا تزکیہ. دعا کرنے کے آداب جو ہمارے گفتگو چل رہی ہے، بعض لوگ بڑا چیخ چلا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ طریقہ درست ہے، جائز ہے، ناجائز ہے یا مناسب نہیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں قرآن میں بھی رہنمائی موجود ہے اور اس میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں رہنمائی دی ہے. جی، اصل میں اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آپ کس کو پکار رہے ہیں، اچھا، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے. اگر تو وہ دور ہے تو ظاہر ہے بلند آواز سے پکارنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے لاؤڈ اسپیکر بھی لگانا پڑے یا کوئی ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اور نحن اقرب الیہ، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم اس کی لگے جان سے زیادہ قریب ہیں. جیسے سورہ واقعہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. جان جو ہے نا حلقوم پہ پہنچی ہوتی ہے، کوئی شخص موت جس کے اوپر آئی ہوتی ہے، رشتہ دار ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت اس کے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کا اتنا قرب ہو اس کو بلند آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی اس میں عاجزی کا فرق پڑتا ہے. عاجزی اس میں ہے کہ آپ آہستہ آہستہ پکاریں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اپنے اللہ کو پکارا کرو انتہائی عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور چپکے چپکے. اور سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے، اور سورۃ الاعراف ہی کی ایک اور آیت غالباً 205 نمبر آیت ہے، اس میں اور وضاحت ہے. فرمایا اپنے اللہ کو یاد کرو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. اپنے رب کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ، اپنے جی میں، فی نفسک، اپنے جی میں، اندر ہی اندر یاد کرو. اور پھر فرمایا کہ تضرعا وخیفہ، وہاں خفیہ ہے یہاں خیفہ ہے، معنی ایک ہے، معنی ایک ہی ہے. اور پھر فرمایا دون الجہر من القول، یعنی بلند آواز سے نہیں پکارنا. بلند آواز سے پکارو گے تو اس کا مطلب ہے ایک تو وہ یاد نہیں ہوگی، واذکر ہے نا. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو آدمی بلند آواز سے پکارتا ہے نا وہ یاد نہیں کر رہا اصل میں. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا پریکٹیکلی نظر آتا ہے معاملہ کہ جب ہم حرم کی تراویح دیکھتے ہیں وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، وہاں کے امام جو ہیں وہ تو بہت اونچی آواز میں، گریا بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بہت بلند آواز میں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ جو نماز کی دعائیں ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. ہم جو طریقہ اس میں چونکہ نمازی ہوتے ہیں پیچھے، اچھا، نمازیوں کو شامل کرنا ہوتا ہے نماز میں، اور جب قنوت کیا جاتا ہے تو قنوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے فرمایا ہے. یہ کوئی بھی چیز، میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے پروگرام میں بھی، کہ ہم تو مکلف اس بات کے ہیں کہ جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی پابندی ہمیں کرنا ہے. لیکن اگر کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہم وہ اصول ملحوظ رکھیں گے، جو اصول ہمارے پاس ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور بغیر بلند آواز کیے. جی. لیکن وہ جو خاص موقع ہے باجماعت نماز کا، اس میں تو بلند آواز ہوگی نا، اس میں تو بلند آواز ہوگی جب آپ نے نمازیوں کو اس کے ساتھ شامل کرنا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور بلند آواز نہیں کرنی. آخر پہ یہ فرمایا اس آیت کے آخر میں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ ترجمہ ہے. جی، یہ اس کا مطلب. اچھا، اس کا مطلب ہے شروع میں کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، پھر طریقہ بتایا فی نفسے کا، اور یہ اپنے دل میں چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ، اور آخر پہ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ جو شخص بلند آواز سے چیخ چیخ کے اللہ کو پکار رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو یاد نہیں کر رہا. اس لیے کہ یاد جو ہے وہ دل کا فعل بھی ہے اور زبان کا فعل بھی. ٹھیک ہے.
اور اس کا مطلب اس کا دل اور زبان اکٹھے نہیں ہیں، ان اکارڈنس نہیں ہے. اللہ کے قرآن کا یہ اسلوب، اس آیت کا جو اسلوب ہے وہ یہی بات ظاہر کر رہا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دوسری جگہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکاریں. تو بخاری شریف کے اندر تبوک کے سفر کے موقع پر جب صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور وہ عاجزی کر رہے تھے، اور اس میں سے کچھ صحابہ کی آوازیں اونچی ہو گئیں اور انفرادی دعا کر رہے تھے اور وہ بلند آواز سے چیخ چیخ کے دعائیں کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. آپ نے فرمایا کیوں چیخ رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو، کہاں ہے وہ اللہ؟ پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، سن رہا ہے، قریبا تمہارے قریب ہے، وہو معکم اور تمہارے ساتھ ہے. جب وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری بات بھی سن رہا ہے اور قریب بھی ہے، تو اب تم نے بات کیسے کرنی ہے؟ تو وہ تو سرگوشی کے انداز میں بھی کرو گے تو سن لے گا. تو جب جتنا زیادہ اس میں وزڈم اصل میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ آدمی، اگر کوئی ایسی ضرورت نہ ہو جیسے امام نے قنوت میں لوگوں کو شامل کرنا ہوتا ہے نمازیوں کو ساتھ، ایسی کوئی بات نہ ہو اگر، تو اس میں وزڈم یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ چپکے پکارے گا اتنا زیادہ اللہ کے قرب کا تصور قائم ہو سکے گا، اور جتنا زیادہ اللہ کے قرب کا تصور قائم ہوگا وہ اتنا زیادہ دعا کی قبولیت کے اندر اثر. اونچی آواز میں ڈاکٹر صاحب دہائی کا ایلیمنٹ بھی تو آتا ہے نا، وہ بھی تو ایک ہے نا کہ بندہ میرے خیال وہ بھی ایک کیفیت تو ہے، اس کو ہم نگیٹ تو نہیں کر سکتے. دیکھیں وہ کبھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی ایسی غیر معمولی کیفیت میں ہو کہ جو عام حالات نہیں ہیں، کوئی خاص حالات ہیں، کوئی ایسی مصیبت پڑ گئی ہے، اس مصیبت میں وہ چلائے. تو جیسا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالی جو ہے بلند آواز سے شور کرنا، چیخنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہے، گویا اس کا مطلب یہ کہ جو مظلوم ہے وہ تو پکار سکتا ہے، وہ چیخ سکتا ہے، وہ لوگوں کو بھی پکارے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکار سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت غیر معمولی کیفیت. تو اگر عام معمول کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو چپکے وہ جیسے حضرت موہانی نے کہا تھا کہ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اپنی عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. تو یہ اگرچہ ہم اس کو جب لیتے ہیں تو یہ تصوف کی اصطلاحات لوگوں نے چسپاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر، اور ان سے وہ مفہوم نہیں لیا جانا چاہیے جو ہم عشق مجازی میں لیتے ہیں. لیکن یہ حضرت موہانی جو ہیں انہوں نے ان اصطلاحات کا بہت شاندار طریقے سے استعمال کیا، اور اپنے تئیں انہوں نے اس آیت سے مفہوم لیا کہ اللہ تعالیٰ کو چپکے رات دن آنسو بہانا، یہ مفہوم ہے گویا آیت نمبر 205 جو اس کی ہے سورۃ الاعراف کی. تو دعا کے آداب میں سے گویا ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نے پکارنا ہے، وہ تو ہماری سرگوشی سن لیتا ہے. تو جب سرگوشی سن لیتا ہے تو پھر ہم اسی طرح بات کریں گے آپس کے تعلق کے ساتھ اور سرگوشی کے انداز میں، تو اس کے اندر قرب بھی زیادہ ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی زیادہ ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ عموماً خوشی میں دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں جب مصیبت سر پہ پڑتے. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس وقت چیختا ہے. اچھا، اصل میں یہ قرآن پاک میں سورہ زمر میں بھی آیا ہے کہ جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں تو اس وقت تو یہ اتراتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت یہ ہمیں پکارتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ مومن جو ہے خوشحالی میں بھی اجر لیتا ہے اور تنگ دستی میں بھی اجر لیتا ہے، اور جو منافق ہے وہ تنگ دستی میں بھی گناہ لیتا ہے اور خوشحالی میں بھی گناہ لیتا ہے. پھر آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا منافق جو ہے تنگ دستی میں ہائے وائے کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، شکایت کرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، اور جب اس کو خوشحالی آتی ہے تو اتراتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے. مومن کیا کرتا ہے کہ جب اس کو خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر کر کے اللہ کے ہاں اجر کما لیتا ہے، اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ اس کے اوپر کوئی تنگ دستی ہو تو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیتا ہے. لہذا مومن کا معاملہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر وہ تنگ دستی میں صبر کرے اور ادھر شکر کرے. جہاں تک دعا کی بات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہو، من سرہ
جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے مصیبت کے وقت، صحیح، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں مصیبت کے وقت قبول کرے، اس کو چاہیے فَلْيَدْعُ رَبَّهُ فِي الرَّخَاءِ کہ خوشحالی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کرے. گویا خوشحالی میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو شکر تو کرے گا. پھر اس وقت وہ شکر کرے گا، اور مصیبت کے وقت بدرجہ اولا اللہ کی یاد آئے گی. بلکہ وہ تو ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا آٹومیٹک اور خودکار نظام رکھا ہے کہ ادھر دعا ادھر شکر. اب دیکھیں نا، الحمدللہ ہے، شکر کا کلمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، یہ بہترین کلمہ شکر ہے. پھر اس کو ساتھ فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے، بہترین کلمہ شکر بھی ہے، بہترین دعا بھی ہے. اور اس میں یہی اصول کار فرمایا ہے کہ آپ شکر کریں خوشحالی میں. تو شکر کا کلمہ زبان سے نکلے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ازیدنکم جب ہوگا تو گویا یہ ساتھ ہی دعا بھی ہو جائے گی. آپ نے کلمہ شکر بولا، خوشحالی کا ٹائم بھی بڑھ گیا. دونوں فائدے مل گئے جی جی. کہ دعا بھی ہو گئی، شکر بھی ادا ہو گیا، اور پھر خاص طور پہ تنگ دستی کا بندوبست بھی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہمیں بریک لینی ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات دعا میں تکرار کیا جاتا ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے، ریپیٹ کی جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سنتا بھی ہے. تو کیا یہ ریپیٹ کرنے کا عمل خدا نہ خواستہ کوئی توہین تو شمار نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ معمول یہ تھا کہ عام طور پہ جو اہم دعا آپ فرماتے تھے نا، جی، آپ اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. کررر ثلاثا، حدیث ریپیٹ کرتے تھے. جی 3 دفعہ، یعنی ایک دفعہ بات کی پھر دوسری دفعہ. اس کے اندر اصل میں الہا ہے، گریہ زاری ہے، چمٹ کے دعا کرنا اور جڑ کے دعا کرنا کہ یا اللہ میں نے یہ لینا ہے. وہ تکرار مطلوب ہے. بالکل تکرار مطلوب ہے، اور اس طرح سے دعا کرنا اور بار بار کرتے رہنا. اس میں ایک وہ روایت میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو دہراتے گئے، اسی آیت کو دہراتے گئے. پھر آپ ساتھ فرماتے گئے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، جب تک جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ خوشخبری نہیں سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تجھے قیامت کے دن خوش کروں گا، یعنی تیری شفاعت کے ذریعے میں لوگوں کو بخش دوں گا. جب تک یہ نہیں فرمایا، یعنی تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا قیامت کے دن، جب تک یہ خوشخبری نہیں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تکرار کو جاری رکھا. دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیفیت ہے، اس میں بھی جو آپ نے کیفیت بیان فرمائی کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ سکھائے گا میں اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک اللہ کا مجھے اذن نہیں ہوگا کہ اٹھو، سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو. اور اس میں بھی پھر 3 دفعہ کی تکرار ہے، یعنی 3 سجدوں کا ذکر ہے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسی عمل کریں گے اور کہتے رہیں گے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا شفاعت کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ ابھی میری بہت ساری امت جو ہے وہ جہنم میں ہوگی، جی، تو میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ، اس میں بھی 3 دفعہ تکرار ہے. ٹھیک ہے. ایک سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر تیسرا سجدہ، اور ہر سجدے میں اتنی تکرار ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا میں تکرار کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے اور تکرار کرنا، الفاظ کو بار بار دہرانا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ، یہ تو اسلاف کا بھی طریقہ کار یہی رہا ہے. اور دعا کی قبولیت میں اس کے اندر عاجزی الہا ہے کہ آپ گویا اللہ سے چمٹ گئے ہیں، اللہ کے دربار میں آپ پہنچے ہیں اور اپنے اللہ کے دربار میں طے کر لیا ہے کہ میں نے اللہ سے لینا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، یہ یقین بھی شامل ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو شرائط میں ہیں وہ پوری ہونے کا زیادہ امکان ہے جب آپ تکرار کے ساتھ اور الہا کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دعا تکرار سے کرنا اور الہا کے ساتھ کرنا، پھر انسان تو انسان ہے، وہ بے صبرا بھی تو ہو جاتا ہے. اتنی دفعہ دعا مانگی ہے اور قبول ہی نہیں ہوئی، تو وہ اس پہ اتنی دفعہ مانگ لی قبول نہیں ہوئی، تو ایک ظاہر بندہ ہے، بندے کے اندر جو ساتھ شیطان بھی اس کے موجود ہے، وہ کچھ اور چیزیں بھی سکھاتا ہے. کیا رہنمائی ہے ہماری اس بارے میں؟ العجلۃ من الشیطان، کہ یہ جو جلدی ہے یہ تو ہے ہی شیطان. دیکھیں اس بارے میں ہم نے پہلے بھی میرا خیال ایک پروگرام میں بات کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی کہ دعا کوئی ضائع ہوتی ہی نہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے. صرف اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جو مانگا ہے، وہ نہیں عطا فرمایا بلکہ اس کے بدلے کو مصیبت ٹال دی. اور تیسرا یہ کہ اس کو مؤخر کر دیا
آخرت تک کے لیے. اصل میں خلق الانسان من عجل، من عجل، جلدی ہے انسان کی اس میں سرشت میں، تو وہ پہلی آپشن ہی کو جاتا ہے نا کہ بھائی دعا مانگو اور قبول ہونی چاہیے فوراً. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ جو شخص دعا کی قبولیت میں جلدی کرتا ہے نا، جی، اور جلدی اس کے کانسیپٹ میں اور دعا کے اندر شامل ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا دعا. یہ گویا قبولیت کے منافی ہے. اچھا، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان اللہ یستجیب لعبد ما لم یستعجل. مسلم شریف کے الفاظ ہیں ما لم یستعجل، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں ما لم یتعجل. جب تک یہ جلدی نہیں نہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور جب یہ کہتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کہتا ہے میری دعائیں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں، میری دعا کب قبول ہوگی، عدم اعتماد. جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. وہ پھر وہی آگے انا عند ظن عبدی بی، اور وہ بھی بات اپنے اس میں رب آگے کے کہ بندے دعا کے کرو ظن کے مطابق. ادعوا ربکم وانتم موقنون بالاجابہ، پوری یقین کے ساتھ میں جس سے بات کر رہا ہوں میری بات سن رہا ہے اور میری بات قبول کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے قبول نہ کرے؟ اور قبول تو وہ کر لیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ یقین بھی اس کے ساتھ شامل ہے اور یہ ساری باتیں ہوں گی. بے صبری تو اٹ سیلف دعا کے منافی ہے. کوئی شخص اگر بے صبری سے کرتا ہے، یقیناً ذہن میں یہ رکھے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی غالباً کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو چیز مانگ رہا ہوں یہ اگر میرے لیے بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیتا، اور مجھے جو عطا نہیں فرمائی گئی یقیناً اللہ نے میری اس میں کوئی نہ کوئی بہتری سمجھی ہے. یہ بات اگر اس کے ذہن میں ہوگی تو اس کو اطمینان بھی آ جائے گا اور صبر بھی آ جائے گا، اور وہ جو بے صبری کا مظاہرہ کر رہا تھا اس میں ٹھہراؤ بھی آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب، دعا میں کہا جاتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو. یہ کیا بات ہے؟ حد سے تجاوز، جتنا مرضی مانگو، جو مرضی مانگو، یہ حد سے تجاوز کیا چیز ہوئی؟ اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اس کی وجہ سے یہ دعا کے آداب میں ایک بات شامل ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دو چیزوں میں اعتداء یعنی زیادتی کیا کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے. اچھا، ایک الطہارہ اچھا، اور ایک الدعا. اور الطہارہ جو ہے بعض لوگوں نے اس سے مراد وضو لیا ہے کہ وضو میں کریں گے مبالغہ اور حد سے بڑھیں گے، اور دعا میں حد سے بڑھیں گے. اب دعا میں حد سے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جی. ویسے تو جو مرضی مانگ لے، اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ جس نے جو مانگنا ہے مانگے. اس میں حد سے بڑھنا یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو اس دنیا میں وقوع پذیر ہونا عملاً ناممکن ہے. اچھا، مثلا میرا قد 6 فٹ ہے، میں کہوں یا اللہ میرا قد 8 فٹ ہو جائے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن عملاً ناممکن ہے. خرق عادت نہیں ہوگا. یہ جو قانون ہے اللہ کا قانون فطرت جو چل رہا ہے اس میں وہ ممکن نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں ایک شخص دعا کرتا ہے اللہ مجھے رسول بنا دے، اللہ مجھے نبی بنا دے. اب یہ عملاً ممکن نہیں، یہ اعتداء ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے کہ آپ نے دعا جو اللہ تعالیٰ سے کرنی تھی وہ دعا کریں، اور جو دعا یعنی ایسی ناممکنات میں سے ایسی دعائیں کرنا جس کا عملاً وقوع پذیر ہونا. ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پھر یاد آتی ہے کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو تم نے تمام جہانوں میں کسی کو نہ دی ہو. یہ بھی خاصی مشکل چیز تھی. نہیں، مشکل ہونا اور بات ہے، ناممکن ہونا اور بات ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، نہ کوئی بات ناممکن بھی ناممکن بھی نہیں نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہے اللہ کی سنت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. جی، اللہ اس دنیا میں جو کچھ وقوع پذیر کرتا ہے وہ اپنی سنت کے مطابق کرتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق نہیں کرتا. اس کی قدرت تو یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک آپ کہیں میرا قد 8 فٹ ہو اللہ جائے، ہر چیز پر قادر ہے. آپ کہیں میرا قد 8 فٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سنت بنائی ہے وہ دیکھیں، آپ دعا کرنا شروع کر دیں یا اللہ کل کا جو سورج نکلے نا وہ جنوب سے نکلے، ٹھیک ہے جی، اور دعا کرتے جائیں، کسی کو چیلنج کر آئیں اور کہیں کہ کل کا سورج جو ہے یا اللہ جنوب سے نکال. یہ ایک اللہ کی سنت ہے. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر وبال پڑا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کیا مسئلہ ہوا تھا؟ اللہ کی سنت کو چیلنج کیا تھا. حضرت یونس نبی تھے علیہ السلام، اعلیٰ نبینا علیہ السلام نبی تھے، اور اللہ کی سنت کو چیلنج کیا. صرف کہہ بیٹھے نینوا شہر کے لوگوں کو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تمہارے پر عذاب آ جائے گا. اچھا، انہوں نے کہا کہ کتنے دنوں میں عذاب آ جائے گا؟ کہتے ہیں 40 دنوں میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر 40 دن کہہ دیے.
اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 دن میں اگر عذاب آ جائے گا تو ٹھیک ہے ہم تمہیں سچا مان لیں گے، اگر نہیں آتا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ پھر لگے اللہ سے دعائیں کرنے، یا اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اجازت ہی نہیں لی، کیسے میں ان کے اوپر عذاب بھیجوں؟ کہتے ہیں 34 دن تک عذاب نہیں آیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو گئے، عذاب نہیں آ رہا تو یہ تو پھر مجھے قتل کر دیں گے۔ پھر وہاں سے نکلے ہیں نیویہ شہر سے، اور جب وہ نکلے ہیں وہ تو نکل کے چلے گئے، اور پھر ان لوگوں کے اوپر عذاب آ گیا۔ عذاب کے سائے نظر آئے ان کے اوپر، بادل آئے، عذاب کے سائے کس طرح سے نظر آئے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دھوئیں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ابھی دھواں آیا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ عذاب آ گیا، اور اس وقت پھر ان کو طریقہ کار کچھ نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا کریں، تو ڈھونڈنے بھی نکلے یونس علیہ السلام کو، وہ تو جا چکے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے اور جو کچھ بھی ہوا، لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ سب باہر نکلے اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کسی قوم پر آیا ہوا عذاب نہیں ٹلتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، باقی سب پر عذاب آیا ہوا نہیں ٹلتا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب ٹل گیا، لیکن یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جو شرط اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنت تبدیل کرنے کی دی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اس کو چینج کرنے کی جو کوشش کرے گا، یہ دعا میں اعتداء ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دعا میں حد سے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ بھی کائنڈلی بتا دیں گے، ٹائم واپس کم ہے، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم ختم کریں۔ میں عرض کروں کہ بہت سارے آداب ہیں، اور یہ جو اعتداء کی بات ہو رہی ہے، اعتداء میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرط رکھ لینا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، باتیں ختم نہیں ہوئی، وقت ختم ہو گیا۔ اگلے پروگرام میں اس کو جاری رکھیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔